کتاب محسن بزبان محسن کے صفحہ نمبر 79 سے آج آگے بیان ہے۔ پچھلے چند بیانات سے ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ ہے غوث اعظم کا خلافت اور اجازت سے نوازنا۔ اس میں اب تک درجنوں بزرگان دین کے واقعات بیان ہوئے، بزرگوں کے، پھر درجنوں نوجوانوں کے واقعات بیان ہوئے، پھر بچوں کے واقعات بیان ہوئے، اور کچھ واقعات حضور غوث اعظم کی خلافت اور اجازت سے نوازنے کے ضمن میں بیان ہوئے۔ آج چند خواتین کے واقعات جو ان سے ہیں، جو پیج نمبر 79 سے آگے لکھے گئے ہیں، کہ جیسے کہ انہی دنوں جب یہ 3 جنوری 2011 والا واقعہ پیش آیا تو اس وقت جیسے پچھلے بیان کے اندر بے شمار بزرگوں نے بتایا کہ حضور غوث اعظم بندہ ناچیز کو پگڑی پہنا رہے ہیں یا قادریہ سلسلے کی خلافت عطا فرما رہے ہیں، اور بے شمار چیزیں۔ اسی طرح سادات کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک شازیہ نام کی خاتون جو ہیں، وہ فرماتی ہیں یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے ساتھ بغداد شریف کے سفر میں موجود تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بغداد شریف سے واپسی پر ایک دن میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ کہنے لگیں کہ جیسے آپ بغداد شریف میں حضور غوث اعظم کے مزار شریف پر آپ کے مواجہ شریف والی جانب بیٹھ کر مراقبہ فرمایا کرتے تھے، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ بالکل ویسے ہی آپ حضور غوث اعظم کے مزار پر مواجہ شریف والی جالی کے سامنے ایک سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر مراقبہ فرما رہی ہیں، اور حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کے سامنے مزار شریف کے اندر تشریف فرمائیں، اور ان کی نگاہ اور توجہ آپ کے وجود پر ہے، اور اتنے میں وہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کو دیکھتے ہوئے مجھے فرمانے لگے، یعنی وہ خاتون شازیہ عامر نام کی جو ہیں، کہتی ہیں کہ حضور غوث اعظم مجھے یہ فرمانے لگی کہ لیکن وہ دیکھ آپ کو رہے تھے کیونکہ آپ کے اوپر ایک سبز رنگ کی چادر تھی، تو مجھے فرماتے ہیں کہ یہ چادر ہماری تھی جو اب ہم نے ان کو، یعنی آپ کے پیر و مرشد کو اڑا دی ہے۔ اسی طرح ایک حنا نامی خاتون کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی انہی دنوں میں، تو وہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک سبز رنگ کی چادر اوڑھا رہے ہیں۔ اب یہ جو خاتون تھی حنا نام کی خاتون، یہ خواب میں یہ دیکھ رہی ہیں کہ تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامکاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک بے مثل اور بے مثال ہاتھوں سے آپ ایک سبز رنگ کی چادر بندہ ناچیز کو اڑا رہے ہیں، اور جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا وہ سادات کے خاندان سے تعلق رکھنے والی وہ جو شازیہ نامی خاتون ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے اوپر ایک سبز رنگ کی چادر ہے، اور آپ حضور غوث اعظم کے مزار کے اوپر مواجہ شریف میں مراقبہ فرما رہے ہیں، اور حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی مجھے فرما رہے ہیں کہ یہ چادر ہماری تھی جو اب ہم نے آپ کو اوڑھا دی ہے، آپ کو دے دی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حنا نامی خاتون ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک سبز رنگ کی چادر اوڑھا رہی ہیں۔ اور پھر اسی بات کی ایک اور تصدیق جو ہوئی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی ایک اور تصدیق فرمائی کہ جب سالانہ بڑی 11ویں شریف والے دن محفل کے اختتام پر مسعود نامی صاحب کی ایک بیٹی عائشہ مسعود وہ کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور بڑی 11ویں شریف والے دن اس نے یہ خواب دیکھا. اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ ایک بہت خوبصورت چادر اوڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ تشریف فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے ہوئے مجھے فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری پسندیدہ چادر تھی جو اب ہم نے آپ کے پیر و مرشد کو عطا فرما دی. اب یہ جو نوجوان بچی ہے یہ بڑی 11ویں شریف والے دن خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ فرما رہے ہیں کیونکہ آپ ایک بہت خوبصورت چادر اوڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں مگر فرما اس بچی کو رہے ہیں کہ یہ ہماری پسندیدہ چادر تھی جو ہم نے آپ کے پیر و مرشد کو عطا فرما دی، جو ہم نے آپ کے پیر و مرشد کو عطا فرما دی. اور وہ جو بچی ہے، وہ جو خاتون شازیہ نام کی، اس کو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں کہ یہ چادر ہماری تھی جو اب ہم نے ان کو آپ کے پیر و مرشد کو اڑا دیے. اور وہ حنا نامی خاتون کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک سبز رنگ کی چادر اڑا رہی ہیں، اور وہ جو عائشہ مسعود نامی نوجوان بچی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب حنا نامی خاتون بھی یہ دیکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ناچیز کو ایک سبز رنگ کی چادر اڑا رہی ہیں. اور اس کی تصدیق ایک دوسری خاتون عائشہ مسعود نامی خاتون جو انسی ہے وہ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ ایک بہت خوبصورت چادر اوڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرمائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے ہوئے مجھے فرما رہی ہیں کہ یہ ہماری پسندیدہ چادر تھی جو ہم نے اب آپ کے پیر و مرشد کو عطا فرما دی ہے. اب اگر ایک طرف تو وہ شازیہ عامر اور عائشہ مسعود کو اس نعمت کی تصدیق چند دن یا چند ہفتوں کے بعد دی جا رہی تھی، کس نعمت کی تصدیق جو 3 جنوری کو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بندہ ناچیز اور حقیر اور فقیر کے اوپر عنایت فرمائی جو ان سے ہے. تو اب ایک طرف جو ان سے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک طرف تو شازیہ عامر اور عائشہ مسعود کو اس نعمت کی تصدیق چند دن یا چند ہفتوں کے بعد خواب کی صورت میں، تو دوسری طرف پیر طریقت محمد جہانگیر صاحب کی جو زوجہ شازیہ جہانگیر ہیں ان کو تو اسی دن غالباً 3 جنوری والے دن، جس دن حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بندہ ناچیز کو خلافت اور اجازت عطا فرمائی اور اپنی چادر مبارک عطا فرما رہے تھے، حیرت انگیز طور پر 3 جنوری کو ایک طرف تو 3 جنوری کو بندہ ناچیز وہاں آپ سرکار بندہ ناچیز کو ڈائریکٹ اس چیز کو عطا فرما رہے تھے، دوسری طرف لاہور میں سینکڑوں لوگ تھے پاکستان کے اندر جن کو خواب میں مراقبے میں یہ چیز بتائی جا رہی تھی، جن میں سے درجنوں ہمارے سلسلے سے وابستہ تھے اور درجنوں غیر لوگ تھے جو فقط جانتے تھے، ہمیں ان کا ہمارے سلسلے سے نسبت سے کوئی وابستگی نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو بھی بتایا جا رہا تھا جو ان سے. تو اب یہ تیسری چیز یہ کہ وہ کہتی ہیں شازیہ جہانگیر جان سنگھ ہیں کہ آپ کو بغداد شریف گئے ہوئے 3 دن تھا یا 4 دن، یہ ان کو یاد نہیں، جبکہ یہ غالباً 3 جنوری ہی بنتا ہے، مجھے وہاں پر گیا ہوا 3 دن یا 4 دن 3 جنوری ہی تھا 2011 جو ان سے.
تو تہجد کے وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ ہی آپ اور آپ کی اہلیہ بھی موجود ہیں، اور شازیہ جہانگیر کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اپنی چادر مبارک آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ اب یہ چوتھی پانچویں، یہ صرف یہ خواتین کے زمرے میں ہم نے بہت کم چیزوں کو لکھا اور سینکڑوں چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا جو ہم نہیں لکھ سکے۔ تو قاری اصغر رضا صاحب کی جو زوجائیں محترمہ قاری حافظ پیر طریقت اصغر رضا صاحب کی زوجہ محترمہ اصغر رضا محسنی صاحب کی زوجہ محترمہ رخسانہ اصغر، وہ کہتی ہیں کہ میں نے 4 جنوری کو، جبکہ یہ معاملہ وہاں 3 جنوری کو ہو چکا ہوا تھا، میں نے تہجد کے وقت ایک خواب دیکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان بہت قریب ہے، ستارے جو ان سے وہ جھکے چلے آ رہے ہیں، اور آسمان پر قبلہ پیر و مرشد کے ساتھ بہت سے مریدین کسی محفل میں تشریف فرما ہیں۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ آسمان کے اوپر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، اور وہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ کا جو نام ہے وہ نورانی شعاؤں اور چمکتے حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ یعنی وہ سوچتی ہیں کہ حضور اللہ کے فضل اور کرم سے اور حضور غوث اعظم کے فیض مبارک سے، کہتی ہیں کہ میں اپنے دل میں سوچ رہی ہوں کہ میرے پیر و مرشد کا نام حضور غوث اعظم کے نام مبارک کے ساتھ لکھا ہوا ہے آسمانوں کی بلندیوں کے اوپر انہی سنہرے حروف کے ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب یہ 3 جنوری کو جو واقعہ ہوا، انہی 3-4 دنوں کے اندر یہ چند خواتین کو خود حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اور خود تاجدار 2 جہاں شاہ سوار لامکاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کا ذکر کیا کہ یہ چادر ہماری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم نے ان کو اڑا دی جو ان سے یہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ آج کتاب محسن و زبان محسن کے صفحہ نمبر 79 سے 80 تک کا کچھ بیان تھا۔ تو آگے اس کتاب کے اندر یہ جیسے جیسے چلتی جائے گی میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ بے بول دی وی تینوں سمجھ نہ ہی جیڑا نت تیرے وچ بولدا اے، او بولے وچ تیرے تو ڈھونڈے باہر اس نو وانگ مرغیاں دے کوڑا پھولدنا اے۔ پلا پوچھ ہاں کون ہے وچ تیرے، شاید او ہووے جنوں تولدا اے۔ بلے شاہ جدا نہیں رب تیتھوں، آپے آواز مارے آپے بولدا اے۔ جزاک اللہ۔